ذرا اس ایک آیت کو سمجھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. اب یہ ایسی کمال کی آیت ہے، اور زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا عجیب و غریب دستور تھا، اس کو بھی یہاں اللہ نے ڈسکس فرمایا. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. معاذ اللہ، یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی. یعنی کسی کا انتقال ہوتا تھا، اس کا مال بڑھتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا. چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی پر تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے. الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھی، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھی. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا. پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے پاس ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان، بات کس سے کی؟ اللہ نے اے ایمان والو، اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے. چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں.